بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھنے سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. آج تاریخ کیا ہے؟ 19 اکتوبر بروز اتوار 2025. مدینہ منورہ طیبہ طابہ کی مبارک فضاؤں میں اللہ نے ہمیں جمع فرمایا. الحمدللہ. طیبہ طابہ مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں اللہ نے ہمیں جمع کیا. شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موجود ہیں اس وقت. سبحان اللہ. آپ کے شہر میں آنا بھی بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے. یہ بین بلایا کوئی کسی کے گھر نہیں آتا. اچھا، بین بلایا کوئی نہیں آتا، جب بلاوا ہوتا ہے تو پھر بلایا جاتا ہے. خیر، مکہ مکرمہ میں 2-4 مجلسیں ہوئی تھیں. ایک اعتقاد، عبادات، معاملات، اخلاقیات. وہ جو پہلے موضوعات ہیں وہ تفصیل طلب ہے، زندگی رہی انشاءاللہ گائے گائے ان کو کھولنے کا موقع ملتا رہتا ہے. اب اخلاق کی بات ہو رہی ہے. اخلاق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی خوبیاں دی، جتنے کمالات دیے، جتنے اخلاق دیے، ان سب کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ اخلاق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ زندگی کا کوئی دور بھی ہو نا، کسی بھی مسئلے کا کوئی حل ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ حضور کی تعلیمات میں اس مسئلے کا حل موجود نہ ہو. اب آپ کو جو اللہ نے اخلاق دیے، سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو بہت اعلیٰ اخلاق دیے. یہاں تک فرمایا کہ ہم نے اخلاق آپ کے تابع کر دیے. یعنی جتنی بھی اخلاقیات ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یعنی آپ سے کوئی خلاف اخلاق بات ہو ہی نہیں سکتی. خلاف اخلاق بات آپ سے ہوتی نہیں ہے. جتنی فتح آپ نے اخلاق نے کی ہے نا، کسی نے کہا جی آپ نے تلوار تو چلائی، اور میں یہ تلوار بھی اخلاق تھا. تلوار بھی اخلاق تھا نا. اب آپ کے دیوانوں میں آپ دیکھیں نا کہ تلوار کیوں چلائی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، دشمن کے سینے پہ چڑھے، مارنے لگے، وہ چہرے مبارک پہ تھوک گیا. آپ اتر گئے کہ کیوں اترے ہو؟ کہ پہلے جو میں آپ کو مار رہا تھا اپنے لیے تھوڑا ہی مار رہا تھا، وہ تو میں اللہ کے لیے مار رہا تھا آپ کو. اب جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے تو اس میں میرا نفس شامل ہو گیا ہے، اب میرا غصہ شامل ہو گیا اس میں. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے اخلاق دیے. اتنے اخلاق دیے کہ صحابہ آپ کے اخلاق کے دیوانے تھے. اب آپ اسے اندازہ لگائیں
اونٹ کی یا کسی سواری کی خریداری ہو رہی ہے، بیچنے والا یہودی ہے اور وہ یہودی بیچتے وقت کہہ رہا ہے کتنے کی بیچ رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خریدار ہوں، اس کا مجھے دے دیں آپ۔ سودا مکمل، یہودی کو بڑی فکر ہو گئی کہ یہ کہیں مہنگی تھی اور میں نے سستی بیچ دی، وہ مکر گیا۔ وہ اس نے کہا جی میں تو کب سودا کیا آپ کے ساتھ؟ اللہ کے حبیب فرماتے بھائی آپ نے میں نے سودا کیا؟ کہتے کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی گواہی ہے آپ کی کیا آپ کہہ رہے ہیں آپ نے میرے ساتھ سودا کیا ہے؟ اسی دوران کہتے ہیں حضرت سیدنا حضرت حذیفہ انصاری پاس سے گزر رہے تھے، حضرت حذیفہ انصاری کہنے لگے میں گواہ ہوں اس کا، میرے سامنے سودا ہوا ہے۔ بندہ گواہ طلب کر رہا تھا، گواہ آ گیا، سواری حضور کو پکڑائی، یہودی اسرا گیا۔ اللہ کے حبیب حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ جب میرے اور اس کے درمیان معاملات ہو رہے تھے آپ تو نہیں تھے ادھر، گواہی کیسے دی؟ حضرت حذیفہ بھی بڑا عجیب جواب دیا کہ حضور ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، آپ کی گواہی پر آپ کے اخلاق پر ہم نے اعتبار کیا ہے، ہم نے اس کو سچ سمجھا ہے، اگر وہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بات تو ہو گئی ہے، اب آپ ذرا غور کریں، جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، اور خاص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی منع کر سکتے تھے کہ حذیفہ آج کے بعد اس کے بعد ایسی گواہی نہیں دینی، وہی اتر سکتی تھی، نہ تو وہی اتری اور نہ منع فرمایا، کیوں منع نہیں کیا؟ یعنی پیغمبر ہو اور ایسے اخلاق نہ ہو، سبحان اللہ، پیغمبر لاہور جھوٹ تصور بھی نہیں ہو سکتا اس کا۔ اب آپ نے بہت ساری احادیث میں جو اخلاق کے معاملات پہ تاکید کی نا، فرمایا میری امت میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا امت مجھے فراڈیا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اخلاق کی صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ کی سے جب پیش آتے ہیں جی ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل خیر خرید ہے جی، اس کو کہتے ہیں بڑا اچھے اخلاق کے ساتھ بھی گئے، اخلاق کا تو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ بلکہ اگر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی مولانا یوسف صاحب تھے، فرمایا کرتے تھے اخلاق وہ نہیں ہوتے جس کے پیچھے کوئی غرض ہو، اخلاق وہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے کوئی غرض ہو۔ اب میں نے حافظ علی صاحب کو ملنا ہے، ملنے سے پہلے میں نے پچھلی آئندہ 15-20 سال کی منصوبہ بندی ہے، اس آدمی کو فلاں وقت کیسے برابر کرنا ہے۔ ایسے ہے نا آج کل رشتہ دار نہیں ملتے ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے، ملتے وقت غور کرتے ہیں کہ میں ملوں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا اس سے، ملیں گے تو فائدہ کیا ہے اس سے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اہل ایمان اسلام مسلمان جو ہے نا، اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ ان کے ذاتی معاملات اور تعلقات مادی اسباب اور ان چیزوں سے بلند ہو، یعنی اس کے پیچھے دنیا نہ ہو، یہ اخلاق ہے۔ اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ کی رضا شامل ہو۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ اخلاق وہ نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی غرض ہو۔ اور پھر اگر اخلاق کی تعریف کو اور کھولیں، ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کچھ سودا کر لیا، سودا مکمل ہو گیا، آپ نے پیسے دے دیے، اس نے پیسے لے لیے،
پھر آپ اپنے راہ پہ چل کے آئے، گھر آئے، پشیمان ہو گئے سودے پر، واپس گئے، اس آدمی کو کہا یار میں کچھ پریشان ہوں، سودا نہیں رکھنا چاہتا، اس وقت دیکھیں گے اس کے جذبات کیا ہیں۔ کیسی باریک بات ہے یہ۔ مولانا عبداللہ صاحب گندم خریدی تھی، مکئی لیا تھی، تیل لے کے آ گئے تھے گھر، ہاں جی بندہ پیچھے سے آ گیا، جی میں کو غلط ہو گیا ہوں، تو مہربانی کریں۔ ہاں اس وقت اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، جب نس پہ سٹ پڑ جائے نا، چوٹ پڑے، مزاج برم ہو جائے، اس وقت اخلاق کا پتہ چلے گا کہ کتنے اخلاق ہیں۔ ہم نے تو اخلاق اسی کو سمجھا ہوئے، بس وہ دکاندار اور کہتی ہے فلاں دکاندار بڑا اچھا ہے، منہ بنا کے بات کرتا ہے، بڑا اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے سارے معاملات کو۔ اب آپ 5 روپے کی چیز واپس کر کے دیکھیں نا کیا ہوتا ہے پھر۔ سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، بڑی تیز طبیعت کے، اس کی طبیعت میں بڑی تیزی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا حضرت میں کچھ ایسا خانقاہ میں رہنا چاہتا ہوں، فرمایا میرے ایک مجاز صحبت ہیں، آپ ان کے یہاں چلے جائیں اور میرا جا کے کہیں کہ بس وہ دن کو پنسار کی دکان ہے ان کی، آپ نے کرنا کچھ نہیں، بس ان کو بیٹھے دیکھنا ہے، بس ان کے ساتھ رہنا ہے آپ نے۔ عجیب بات ہے، حضرت کی تربیت کے کیا انداز ہے۔ کہا وہاں چلے جاؤ، میرا کہنا کہ انہوں نے بھیجا، وہ سمجھ گئے، اور 40 دن ان کے ساتھ رہنا ہے آپ نے، بات چیت کوئی نہیں کرنی، بس وہ صبح دکان کھولیں گے، ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا ہے، شام کو جائیں گے ان کے ساتھ چلے جانا ہے۔ تو 40 دن یا کچھ وقت گزارا تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ بس ان کو بٹھا دیا وہاں پہ، ایک خاتون آتی ہے حضرت، وہ مجھے جو ہے نا اجوائن دیسی چاہیے 2 روپے کی، وہ لے کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی حضرت، وہ اجوائن دیسی نہیں چاہیے تھی، خراسانی چاہیے تھی۔ ٹھیک کوئی بات نہیں، وہ واپس کی، وہ دے دی، وہ لے کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی حضرت، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں تھی، مجھے سونف کا کہا تھا، تو خیر ہے یہ ڈال دو، وہ لے جائیں۔ تو دن کو بیشتر لوگ آتے، سودا کرتے، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے، اور یہ شخص ان کو دیکھتا، ان کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں۔ تو بعض اللہ والوں کو اللہ نے دنیا میں بھی کسی کام میں لگایا ہوتا ہے نا، وہ بظاہر دنیا نہیں ہوتی، وہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ آیا تو بالکل طبیعت نرم ہو گئی تھی، بالکل طبیعت نرم ہو گئی تھی۔ انہیں کا مسئلہ تو اب سمجھ آیا مجھے۔ تو اخلاق جو ہے نا، اخلاق کی وسیع تعریف ہے، اس لیے ہمارا جو تصوف کا شعبہ ہے نا، جہاں دین کے باقی شعبوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں نا، ہمارے اس شعبے کے اندر بھی کمزوری آئی ہے۔ وہ کیا کمزوری آئی ہے؟ کمزوری یہ آئی ہے، کمزوری یہ آئی ہے کہ بعضوں نے تصوف سمجھ لیا صرف ذکر کو، بعضوں نے سمجھ لیا صرف عقیدہ ٹھیک ہونے کو، بعضوں نے کیا سمجھا، بعضوں نے کیا سمجھا۔ اب بھائی دین تو مکمل تب ہوتا ہے کہ آدمی پورا دین میں ہو، اور پورا دین زندگی میں ہوگا تو آپ کا پورا دین جب زندگی میں ہے تو آپ کا وجود خود دعوت ہے، آپ کا وجود خود دعوت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا وجود خود دعوت بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو اخلاق ہیں، آج کل جس محلے میں ہم رہے لوگ ہم سے پناہ مانگتے ہیں،
ایک اللہ والے کسی شہر میں رہتے تھے، شیخ ان کا نام تھا حضرت شیخ پڑوس والا مالک ابن دینار نے حضرت ابو حمزہ سکری، ہر وقت اللہ کی محبت میں روتے تھے۔ ایک آدمی مکان بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا مکان کی قیمت تو ہے 10,000 لیکن لوگ 20,000۔ کسی نے کہا کیوں خیر ہو، خود کہتے ہو 10,000 کا ہے لیکن بیچتا 20 کا ہوں۔ اس نے کہا یہ 10,000 حضرت ابو حمزہ سکری کے پڑوس کے ہیں۔ میں مجبور نہ ہوتا، قرضدار نہ ہوتا، کبھی نہ بیچتا، کیونکہ ایسے باخلاق آدمی میں نے نہیں دیکھا کہیں بھی، یعنی ان کے اخلاق کی قیمت لے رہا ہوں آپ سے۔ سمجھا نہیں؟ یہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کو سیکھنا چاہیے، اخلاق کا پتہ کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں کمزوری محسوس کریں اس کمزوری کی اللہ سے التجا کر کے اللہ سے دور کرائیں کہ یا اللہ میرے اندر سے بیماری کو دور کر دے، میرے اندر سے خرابی کو دور کر دے اور میری اصلاح کر دے۔ تو ہم اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ دو باتیں پڑھتے سنتے ہیں نا جی، تو یہ اخلاق حمیدہ بہت تفصیلات ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا؟ اخلاق حمیدہ کی بڑی تعریف ہے، صحیح ہے نا؟ بہت بڑے اللہ والے زندگی میں ایسے گزرے ہیں جن میں کئی علاقوں میں جا کر جہاں پہ سمجھے کہ میں ہماری کوئی دال نکلنے والی کوئی کام نہیں ہو سکتا، مایوس نہیں ہوئے، اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے لوگوں کو مسخر کیا۔ ہمارے اخلاق کردار سے تو ہماری بیوی بچے متاثر نہیں ہوتے، ہم بچوں پہ بھی نا اپنا جبر مسلط کرتے ہیں، ہمارا خوف مسلط ہوتا ہے، ہماری تربیت نہیں ہے۔ بیوی پر بھی ہماری تربیت کا اثر نہیں ہے، اس کے خوف کا اثر ہے، چھوڑ نہ دے۔ جبر اور چیز ہے، اخلاق اور چیز ہے۔ کیوں افسر کی بات کیسی لگی آپ کو؟ ہم جبر کرتے ہیں، جبر کا معنی اور ہے، اخلاق کا مطلب اور ہے۔ خوف کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، یہ تو کمال نہیں ہے نا، خوف کی وجہ سے جی یہ ماریں گے مجھے، یہ ڈانٹیں گے یا اس طرح کریں گے، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے اس بات کو محسوس کریں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ان کا دل خفا ہوگا، بس خود ہی وہ ایسا نہ کریں۔ تو یہ بات بہت اہم بات ہے کہ آپ کسی کو اپنے دباؤ میں رکھیں، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ وہ تو آپ ہٹیں گے تو پیچھے سب کچھ ویسے ہی ہوگا۔ تو ایسے اخلاق، ایسا کردار پیش کرنا چاہیے اور اس کی دعا التجا کرنی چاہیے۔ بحیثیت ہے مرد ہونے کی کبھی کبھی پوچھا کریں اپنے اہل خانہ سے بھی کہ مجھے کیسے پایا ہے، کیسا آدمی ہوں میں۔ دوسروں کو تو نہیں پتا ہوتا، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، آپ باہر جتنا مرضی لوگوں سے اخلاق سے باتیں کریں، جتنا مرضی ہے آپ لوگوں کو سمجھ بنا کے باتیں کریں، جن کے ساتھ آپ کے شب و روز گزرتے ہیں، اخلاق کا پتہ تو دیں گے۔ دو بزرگوں کے درمیان موازنہ ہوا نا، ایک کے مرید کہے جی میرے شیخ کا مقام زیادہ ہے، دوسرا کہے جی میرے شیخ کا مقام زیادہ ہے۔ ایک تیسرا آدمی گزر رہا تھا، اس نے کہا جی تم دونوں مرید ہو، شیخ کا مقام میں پتہ کر کے آؤں گا۔ آپ کیسے پتہ کریں گے؟ اس نے سمجھایا، اس نے کہا مرید جب تک شیخ کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے اس کو فیض نہیں ہوتا۔ تم جو باتیں کرتے ہو ٹھیک کرتے ہو، تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ کا مقام زیادہ ہے، یہ کہتے ہو سفیان ثوری کا مقام زیادہ ہے، دونوں اللہ کے ولی ہیں، بڑی اونچی بات ہے، لیکن مقام میں بتاؤں گا، تم نہیں بتا سکتے۔ عجیب بات ہے، آپ کیسے بتائیں گے؟ چلو، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی،
اب وہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہے ناممکن والی بات نہیں ہے، عشاء تاخیر سے پڑھتے ہوں یا جو بھی ہو، پر اس کی بہت ساری آدمی تعویلیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ سارے ساتھی اس پہ غور کریں، اس بات پہ بنیادی طور پر یہ جو بات تھی نا، یہ ایک عورت کا اچھا گمان تھا، فی الواقع ایسا نہیں تھا۔ ایک خاتون کا گمان تھا کہ ہمارے شیخ جو ہے نا عشاء کے وجہ سے فجر پڑھتے ہیں۔ جب امام اعظم کو اس بات کا پتہ چلا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس دن تو قسم کھا لی کہ ہمیں اتنا لوگوں کے ہاں مقبول ہوں اور لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں اس وجہ سے، اور فی الواقع اگر میں ایسا نہیں ہے تو یار یہ بڑی غلطی ہے نا۔ تو آپ بھی اور مجھے بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے نا کہ بھائی ہمارے بارے میں اگر کوئی ہمارا داڑھی پگڑی حلیہ دیکھ کر تو ہمارا احترام کرتا ہے تو ہم اس احترام کو اپنی بزرگی نہ سمجھیں نا، اس کو یہ سمجھیں کہ بھائی لوگ اتنا اگر کرتے ہیں تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ خیر یہ تو بات ایک جگہ آئی۔ تو جس نے کہا نا میں مقام کا پتہ کرتا ہوں، اب حضرت فجر کے بعد سوتے تھے، یہ آدمی گیا نا فجر کے بعد، کھڑکھایا دروازہ عین ان کے آرام کے وقت، دروازہ جب کھڑکایا تو حضرت باہر آئے، کہا حضرت بس وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے، بس وہ آپ کو دیکھ کے مسئلہ بھول گیا ہوں۔ حضرت فرمایا کوئی بات نہیں، یاد آئے پھر آ جانا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتے رہتا ہوں، کئی لوگ، میں تو بھی بہت عوارض ہے میرے، اٹھ نہیں سکتا، کئی دفعہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتا، ادھر میں پڑا رہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی کہتا ہے آتا ہے ملنے کے لیے، یہاں تک کہ کوئی تعویذ مانگنے والا بھی آ جائے، میرا شعبہ نہیں ہے، تعویذ کا کام میں نہیں کرتا، لیکن ان کو بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اسی نیت سے آیا، یا کچھ دیں گے لکھ کر، کچھ ہو جائے گا میرا، اور اس کو بھی نہ کہو جی آپ کدھر سے آ گئے، میں یہ کام نہیں کرتا، جاؤ ادھر سے، ہاں اس کا گمان ہی اتنا ہی ہے بیچارے کا، جو دم کے لیے آیا اللہ کا نام دم کر دیا، اس کو فیض اللہ نے دینا ہے، کون صاحب نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کسی کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہماری تشکیل کی ہوئی ہے، جس آدمی کی جس شعبے میں تشکیل ہو نا، اس اگر خیانت کرے گا نا تو ٹھیک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب پہلے تم اس کام میں آئے کیوں کرتے ہو، اب کرو، لوگوں کو پریشان نہ کرو اس طرح کہ یار ہم بہت بڑے آدمی ہیں کہ اس لیے لوگ ہمارے پیچھے پھرتے ہیں، خدا کو رجوع ختم کر دیں نا، تم کیا کر سکتے ہو، پاگل لوگ تھوڑی ہیں اس وقت، کیا خیال ہے، تھوڑا سا پیر نصیر الدین کہتے تھے بریک لگا کے رکھا کرو، تھوڑی جی بریک لگا کے رکھا کرو، بادشاہ وہ چیز نہ چاہو تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو نہ چاہو تو اپنے بھا بھی نہیں کٹ سکتے ہو، آپ اپنی پیر قریشی کہتے تھے اپنی رکی ہوا کو خارج نہیں کر سکتے، آپ کیا کر سکتے ہو، یہ تو شکر کرو خدا پر پوشی سے چلا رہے کام سارے، بس گزارا کرو۔ حضرت نے فرمایا یاد آئے تو پھر آ جانا، ہو گیا جی، تھوڑی دیر حضرت نے ابھی آنکھ لگی تھی پھر آ گیا۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا، ہاں جی او حضرت، بس وہ سارے راستے یاد کرتے کرتے آیا، یوں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا، مسئلہ بھول گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا، اب امام اعظم کی تشکیل تھی لوگوں کو مسئلے بتانے کی، اللہ کی طرف سے جو منصب کسی کو دیا جاتا ہے نا، اب یہ الگ بات ہے لوگوں کو، شیخ کو اتنی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، امتحان نہیں لینے چاہیے، لیکن اب ان کو تو خیال رکھنا چاہیے کہ بندہ اگر میرے ساتھ بات کر رہا ہے تو مجھے تو اللہ نے علم دیا ہے، سمجھ دیا، میں نہ کروں اس کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا یاد آیا پھر آ جاؤ۔ وہ تیسری بار آیا تو اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ ایسا پوچھا عجیب سا، نہیں کہ حضرت یہ جو فضلہ ہوتا ہے، پیشاب پخانہ ہوتا ہے، یہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ کیوں سہیل صاحب یہ مسئلہ پوچھنے والا ہے؟
حضرت نے اس کا بھی عقلی جواب دیا، کہا جب تک مکھی بیٹھے اس وقت تک تو اور کیفیت ہوتی ہے، مکھی نہ بیٹھتی ہو تو پھر ٹھیک ہے نا۔ بندے نے باہر نکلا، چلا چلا کے کہنے لگا لوگوں اور دنیا والوں امام اعظم کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس نے امام اعظم کی نماز دیکھی تھی آگے؟ ان کو روزہ رکھتے دیکھا تھا؟ آج کل تو بزرگ ایک سے دوسری کرو تو آگے بڑھ جاتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں آگے سے۔ یہ غلط ہو گئی مجھے، آگے وہاں سے آئندہ نہیں کرے گی غلطی۔ سمجھے بات کو؟ کہنے لگو لوگوں امام اعظم کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو جیسے اعتقاد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اس طرح عبادات، اسی طرح معاملات، اسی طرح اخلاق، یہ 5 چیزیں ہیں۔ پورے تصوف کا خلاصہ ہے، یہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے۔ شاہ اسماعیل شہید سے ہوتے نا، شاہ اسماعیل شہید دہلی کی آمد سے بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں ایک آدمی مجمع کے دوران کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ بڑے حرامی ہیں۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ اٹھتے سارے ڈنڈے مارتے اس کو۔ حضرت نے آگے سے فرمایا بھائی ایسی بات نہ کہو، اس مجمع کے اندر بھی میری ماں کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماں کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہ کرو۔ بس اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق مانگنے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی بچے اور خاندان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا، لوگوں کے ساتھ ڈیل بار اچھی ہونی چاہیے۔ اصل تو یہ ہے جو مرنے کے بعد آپ کی اچھی گواہی دیں گے، اچھی بات لکھیں گے، آپ کے بارے میں پڑھیں گے، بیان کریں گے، جی سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میری والدہ صاحبہ کہنے لگی تمہارے دادا بڑے بزرگ آدمی تھے نا، بڑی شخصیت تھی، بڑے نیک آدمی تھے۔ میں نے بھی ایک دن کہا ہمارے دادا بہت سنے بڑے آدمی تھے۔ والدہ کہنے لگی تم نے دیکھا نہیں، کیسے گواہی دے رہے، کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا آپ جو کہہ رہی ہیں، میں نے کہا جس کی اخلاق کی اور جس کی بزرگی گواہی بہو دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب وہ نیک آدمی تھے، اس کا مطلب نیک آدمی تھے، کیونکہ جن کے ساتھ زندگی گزرتی ہے نا، اس لیے جن کے ساتھ ہمیشہ کا واسطہ ہوتا ہے وہ آپ سے ناراض نہ رہے۔ خوش آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی اگلی بات ہی سن لیں، خوش کوئی نہیں کر سکتا کسی کو، اس دور میں نہیں کر سکتا۔ یہ آزمائش ہوتے ہیں بہت، ماں باپ کی آزمائش بن جاتے ہیں، بہن بھائی آزمائش ہو جاتے ہیں، آپ خوش نہیں کر سکتے کسی کو۔ لیکن ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ آپ جب ہاتھ کو سرانے پہ سر رکھیں نا، اور سرانے پہ سر رکھتے وقت آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ کہے کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں کیا ہوا، پھر سو جاؤ، اور اگر اندر کہے نہیں کچھ گڑبڑ ہے، پھر تمہیں سونے کا حق نہیں ہے، اس لیے کئی سوئے ہوئے سو ہی گئے، اٹھ نہیں سکے، پھر آگے جا کے تلافی کرنی مشکل ہوگی، پھر آگے جا کے تلافی کرنی مشکل ہوگی۔ تو دنیا میں ہی نا اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق کا دائرہ جو ہے نا صرف مسلمانوں تک نہیں رکھنا چاہیے، کفار کو بھی اخلاق میں شامل کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آیا، اچھے طریقے سے پیش آیا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی دے, عمل بھی دے, اور اس کی توفیق اللہ نصیب فرمائے. تو یہ مدینہ منورہ سے یہ چیزیں لے کے جانی ہیں. مدینہ طیبہ کی یہ سوغات ہے. اچھا سہیل صاحب, مدینہ منورہ کی کیا ہے؟ سوغات ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں حاشی بادشاہ ہے نا, اونٹوں کے ساتھ یاری زیادہ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. اچھا فلاح انضرون گلے بلے کیف خلق, اللہ نے اونٹ کو پتا کرے گا دیکھو میں نے کیسا بنایا اس کو. دیکھے نا, تو رات کو یہ کہتے تھے کہ وہاں اونٹوں والا گوشت کھانا ہے جا کے نا. میں نے کہا اونٹوں کی یاری ٹھیک نہیں ہوتی. مشہور بات ہے نا, جو اونٹوں کے ساتھ یاری لگاتا ہے دروازے پر اونچے رکھتا ہے. دروازہ اگر اونچا ہے تو میں نے کہا جاؤ ادھر نہیں جاؤ. اللہ تعالیٰ خیر کرے.